अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे जो पीटीआई की तरफ से एक पेशकश की गई पाक फ़ौज को कि उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और अभी तक पीटीआई जो है वो बज़िद है इस बात पे कि वो फ़ौज के साथ जो है वो मुज़ाकरात करेगी, किसी और के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। इस हवाले से फ़ौज का पहले भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासी लोग आपस में बैठ के हल करेंगे। पहले हिस्से में हम इस पे बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वीलाग के जो पीटीआई का एक अलामती भूख हड़ताली कैंप जारी है पार्लियामेंट हाउस में, उस हवाले से कि उसमें जो अरकान पार्लियामेंट हैं पीटीआई जिनकी दावेदार है उनकी अदम दिलचस्पी है, और अब तो बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्ते में 4 दिन ये कैंप लगेगा और 4 दिन जो है वो उनकी हाज़िरी भी हुआ करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी तादाद जो है वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पीटीआई की तरफ से बानी पीटीआई की तरफ से एक पेशकश की गई थी कि फ़ौज जो है वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, और उस हवाले से अभी तक कोई जो वाज़ेह जवाब है वो सामने नहीं आया। लेकिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजीआई एसपीआर की, उसमें उन्होंने कहा था कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासी लोग आपस में बैठ के हल करें, हुकूमत के साथ सिर्फ जो आइन और कानून के मुताबिक पाक फ़ौज का ताउन है वो जारी रहेगा। उसके बावजूद पीटीआई जो है वो बज़िद है कि वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करेगी और फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। और इस हवाले से बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि उन्हें जो अपनी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर किया है वो महमूद खाना चकज़ई है, और उन्हें उस पर मुकम्मल एतमाद है। जावेद सुमरो, अगर माजी देखा जाए तो महमूद खाना चकज़ई के हवाले से पीटीआई ने बड़ी तनकीद भी की। उनको गुज़िश्ता अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ तरह से कोशिश की गई तनकीद का निशाना बनाने की। अब उन पर भरोसे का इजहार किया जा रहा है, और ये जो फ़ौज के ऊपर मुसलसल एक तनकीद का सिलसिला जारी था, अब फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तरले मिन्नतें जारी हैं। क्या कहेंगे? फैसल देखें, माजी तो खैर बहुत दूर हम नहीं जाते, करीब में ही जाते हैं कि अब अगर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर एतमाद किया है, तो मैं आपको बताऊं, उससे पहले जैसे आपने कहा कि उन पे ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए जाते थे, और उन्हीं से ही जो है वो साबका डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब जो हैं वो जीत कर आए थे और डिप्टी स्पीकर बने थे। तो इस सूरत हाल में देखें तो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये बात है ना, वो सिर्फ सियासी बयान की हद तक रहती है। वो उस तरह से कभी भी रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ सियासी बयान देकर आगे निकलती है ताकि मामलात को आगे ले जाया जाए। हाँ, अलबत्ता इनकी एक अच्छी पॉलिसी जो मुझे बताते खुद अच्छी लगती है कि ये सिर्फ बयान की हद तक रहते हैं, और बयान 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 रख के अपने कारकुनान को, अपने जो चाहने वाले हैं उनको रिजर्व रखते हैं, जबकि अंदरूनी खाना देखें तो फिर वो मुज़ाकरात की भी बात करते हैं, वो मेल मुलाकातों की भी बात करते हैं। जैसे वाज़ेह पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो हमेशा यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो डायलॉग का रास्ता है, डायलॉग का दरवाज़ा है, वो खुला रहना चाहिए, और पीपल्स पार्टी का ये शुरू दिन से मौक़िफ़ है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद भी की जाती है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे उलट है। वो तनकीद भी करती है, लेकिन अंदरूनी खाना बैकडोर पे वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से अपना जो रवाबित हैं वो भी रखती है। अब इमरान खान साहब को क्या पड़ी थी कि वो ये कह दें कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और हमारी जो खिड़की है मुज़ाकरात की वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुली है। भाई, आप पहले उनके ऊपर तनकीद होती है, आप ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सोशल मीडिया विंग है वो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग वही करता है। एक तरफ आप एक फरीक की जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फिर कहते हैं कि नहीं हमारी तो बातचीत होगी उनके साथ। इसका मतलब है आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप सियासी कुव्वत नहीं हैं, और जबकि DGISPR हो, इवन तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट के अहम अरकान हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा DGISPR ने तो उनको उनका मौक़िफ़ सामने रखा। उनका तो मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जी हम सियासी मामलात में नहीं आते, और हमने देखा है कि पिछले जब से ये नई हुकूमत आई है मियाँ साहब की, उसके अंदर तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हमने बहुत कम देखी है। अगर कहीं हुई है तो हमें नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। फिर भी आप उनकी तरफ चले जाएं तो आप खुद ये बात मान रहे हैं कि यार हाँ, स्टेक होल्डर्स वही हैं, जबकि उन्हीं स्टेक होल्डर्स को आप सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? आप अपनी पॉलिसी सीधी रखें, ओपन रखें कि जी हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ नहीं जा रहे, इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी, तो आपको कम से कम जो दूसरा फरीक है वो क्लियर होकर आ जाएगा जहनी तौर पर कि यार हाँ हमने ये बात करनी है। ताज़ा मिसाल लें आप इनकी, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के जय्यद जो है वो सियासतदान हैं, दीनी शख्सियत हैं, और एक बड़े दीनी घराने से उनका ताल्लुक़ है। आपने उनके बारे में अपने जलसों में क्या कुछ नहीं कहलवाया।
آج آپ کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو آپ کے جو اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر ہیں وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ تحفظ تحریک جو آئین ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور ایوان کے اندر ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں کہ بھائی پھر آپ ایسی تنقید کرتے کیوں؟ ہاں اگر آپ نے سیاسی بیان دینا ہے تو سیاسی بیان دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ بہتر طریقے سے سب کو تنقید بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں اور بعد میں ان ایشوز کا حل نکال کر قوم اور ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے وہ چیز آگے لے کر چلتے ہیں، جس کی واضح مثال ہے چارٹر آف ڈیموکریسی ہے۔ کتنی سخت مخالفت تھی ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی، لیکن وہ دونوں سیاسی جماعتیں آخر آپس میں بیٹھی اور ملک کی مفاد کی خاطر بیٹھی، اور آج ان کو دیکھیں کہ وہ اچھے طریقے سے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے حالات کو، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے پاکستان کے شہریوں کی بہتری کے ہوں، ان کے اوپر بات کرتی ہے۔ ہاں البتہ آپ کا اگر نظریاتی کوئی اختلاف ہے وہ آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں ٹوٹلی مطلب الگ ہی ایک رخ سے چلتی ہے، اور جب آپ الگ رخ سے چلو گے تو بھائی دوسرا فریق تو آپ سے کبھی بھی اس طرح سے بات کرنے کے لیے تیار ایک نہیں اور ہوگا۔ بات جو وزیر دفاع کی طرف سے شاید آج دوسری دفعہ گزشتہ رات ایک موقف سامنے آیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی یہ امید لگا بیٹھی ہے کہ نومبر کے بعد شاید اقتدار ان کا ہوگا، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور وہ پینترے بدل رہے ہیں۔ دوسری طرف سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ 2 یا 3 ماہ کے دوران کوئی اس طرح کی صف بندی نظر آئے گی جو سیاسی چپکرش ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور کوئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جس کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، خدشات اپنی جگہ ہے، اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ ویل انفارمڈ پاکستان کے اس وقت پولیٹیشین ہیں، تو ظاہر انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو سوچ سمجھ کے دی ہوگی، اس کے محرکات میں نہیں جاتا۔ البتہ بات رہی اسد کیسر صاحب کی، تو اسد کیسر صاحب جو ہے نا وہ خود کبھی ایک جگہ پہ نہیں رکتے، ان کو خود پتہ نہیں کہ میں اب کیا بولنے جا رہا ہوں، صورتحال کس طرح سے ہے، اور ان کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری بھاگ دوڑ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہمارے جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر بھی، ان کے بارے میں بھی یہ ایک تاثر جاتا ہے کہ وہ ان کے کہنے میں بہت زیادہ ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد، جب لوگ پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ رہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اسلام آباد کا علاقہ ہے G6 میلوڈی، وہاں پر ایک بنگلو کے اندر پرویز خٹک صاحب نے اور ان اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کی، لیکن اسد کیسر اس میں تھوڑا سائیڈ ہو گئے اچانک پر، پرویز خٹک نے بھی پریس کانفرنس کر کے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تو آپ جب اس قسم کی صورتحال کریں گے تو بھائی پارٹی کارکنان آپ کے اوپر کیسے یقین کریں گے؟ پہلے آپ اپنا جو قبلہ ہے وہ سیدھا کریں، قبلہ سیدھا کریں گے تو اس کے بعد ہی کوئی اگلا فریق جو ہے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اور دوسری بات ہمیں جو اس وقت سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی لیگیسی نہیں ہے عمران خان صاحب کے بعد۔ اگر عمران خان صاحب کے بعد اگر لیگیسی نہیں ہے تو آپ پھر سوچیں تو اس جماعت کا حال کیا ہوگا؟ جیسے پاکستان مسلم لیگ کا ہوا تھا، اس میں مسلم لیگ نون بنی، مسلم لیگ جناح بنی، مسلم لیگ قیوم بنی، مسلم لیگ ضیاء بنی، مطلب کتنے دھڑے بن گئے ایک بڑی سیاسی جماعت کے، جو بانی جماعت ہے پاکستان کی، ان کے دھڑے بن گئے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دھڑے نہیں بنے، البتہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹے لیکن وہ چل نہیں سکے، وہ بعد میں واپس آ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، وقت کی نزاکت کے ساتھ وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوئے لیکن بعد میں وہ آ کے کٹھے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہے، اب ان کو بھی یہی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میں ہی ہوں والی جو رٹ ہے نا، وہ پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ایک لیگیسی لے کر آگے چلیں اور اس صورتحال کو سامنے رکھیں اور اپنا موقف سیدھا سا سامنے رکھیں سیاسی میدان کے اندر۔ اگر سیاسی میدان، سیاسی تلاطم کے اندر آپ کلیئر نہیں ہوں گے تو کوئی بھی دوسرا فریق جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہے گا بھی، وہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کرے گا۔ چلتے ہیں ویلا کے دوسرے حصے کی طرف اور اس میں بات کریں گے ہم جو ایک بھوک ہڑتال کیمپ جاری ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کا، اس میں جو ارکان پارلیمنٹ تھے ان کی طرف سے یہ لگایا گیا تھا، لیکن ارکان پارلیمنٹ کی اپنی ہی عدم دلچسپی ہے اور پہلے ہفتے جو گزرا اس میں جو میکسیمم تعداد تھی وہ 20 ارکان پارلیمنٹ نے اس میں شرکت کی۔ اس کے بعد 3 دن کا ناغہ کیا گیا اور 3 دن کے ناغے کے بعد ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی روزانہ 20 جو ارکان قومی اسمبلی ہیں اور اس کے ساتھ 5 سینیٹرز اس جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پر شرکت کریں گے، ان کی حاضری ہوگی اور ہفتے میں 4 دن
یہ لگے گا سوار سے لے کر جمعرات تک، جمعہ ہفتہ اور اتوار 3 دن جو ہے وہ ناغہ کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس طرح کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی جو مرکزی قیادت تھی اس میں 4 یا 5 اراکین وہاں پہ شامل تھے۔ کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ کیا اب عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں وہ سکت نہیں ہے، یا پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی طور پر اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کے اپنے جو ارکان ہیں وہ بھی اس کے جو کال ہے اس پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تتر بتر کا شکار ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جتنی بھی مرکزی قیادت سیاسی دھارے کے اندر سامنے ہے، سرفیس پہ ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی میری ہے۔ جب ہر قائد جو ہے، ہر جو لیڈر ہے وہ یہ سمجھے گا جی پی ٹی آئی میری ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو میں ہی اس کو چلاؤں گا، تو پھر ظاہر ہے جو اراکین قومی اسمبلی ہے، اراکین صوبائی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیں گے۔ اگر یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے اس قسم کی علامتی بھوک ہڑتال کی بات کی جائے تو وہاں پہ ایک لیگسی ہے، ایک لیڈرشپ ہے، تو ان کی آرڈر، ان کے بات کو اوپر لبیک کہتے ہوئے باقی اراکین یا باقی کارکنان وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں تو ہے ہی نہیں، تو اس صورتحال میں جو قومی اسمبلی میں ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کیوں آئے گا؟ چلو وہ آئے گا بھی تو اس کو پتہ ہے یار علامتی بھوک ہڑتال ہے، میں نے آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے یا 5 گھنٹے اگر پانی نہ پیا، چائے نہ پی، یا جو ہے ہمیں نے کھانا نہ کھایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلے ایک احتجاج ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گا، لیکن یہ احتجاج جو ہے کس طرح سے ریکارڈ ہوگا؟ جس کے اندر وہ زور نہیں، جس کے اندر وہ پریشر نہیں، وہ تو بس پھر برائے نام ہی ہوگا۔ اور یہ بھی صرف اور صرف جو میری ذاتی اپنی ایک سوچ ہے بطور جرنلسٹ، تو یہ بھی ایک بس پولیٹیکل اسٹنٹ ہے تاکہ ہم خبروں میں رہیں، خبروں کی زینت میں رہیں کہ جی ہم ایک موومنٹ چلا رہے ہیں، ہم اس چیز میں کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس علامتی بھوک ہڑتال کا کوئی جو ہے وہ رزلٹ نکلے گا اور اس کے اندر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ جی، علامتی بھوک ہڑتال کا رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس میں جو ارکان پارلیمنٹ ہے جس طرح اس کا اعلان کیا گیا تھا اس طرح شرکت نہیں کر رہے، اور بات حاضریوں تک پہنچنے کے باوجود بھی جو ارکان پارلیمنٹ ہے ان کی عدم دلچسپی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور اس الائنس کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے یا کیا اس کے ٹی آرز ہوتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے، اس میں کس حد تک کامیاب رہتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔